بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دوستو، آپ خیریت سے ہوں گے؟ میدان سیاست میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پتہ نہیں اس ملک کی بد نصیبی ہے یا خوش قسمتی ہے کہ اس ملک کو ایسے ایسے سیاستدان ملے ہیں جن کی تاریخ، نسل، حسب کا پتہ نہیں لگتا، ان کی زبان کہیں ٹھہرتی نہیں، ملک اور قوم کی ان کے پاس سوچ ہی نہیں ہے، اپنے ذاتی مفادات اور اپنی ذات تک سوچتے ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ جو سانحہ پی ٹی آئی سے ہو چکا ہے، تحریک انصاف سے، اس کا اب تک کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے جناب عمران خان صاحب، اس کا کوئی حل نہیں چاہتے۔ ان کے اصل مقاصد تو ملک میں افراتفری، انتشار اور اتنی سیاست کو گرم کر دینے کا ان کا انداز ہے کہ جس سے ملک تباہی کے دھانے پہ چلا جائے۔ آخر کیوں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ اپنے تمام معاملات یا تمام وہ کرپشن یا وہ ان سے جو غلط کام ہو چکے ہیں ان کا این آر او لینا چاہ رہے ہیں، اور اس این آر او کے لیے انہوں نے ہر حد تک جانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کے واقعے نے ان کی تاریخ، ان کی تحریک، ان کی سیاسی پارٹی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلن، ہر چیز بدل دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد، جس نے دنیا بھر میں ہماری بدنامی کروا دی ہے، اس کے لیے کچھ سوچ بچار کیا جائے، حکومت اور اداروں سے بات کی جائے۔ آخری اطلاع تک کہ عمران خان صاحب نے 4 رکنی ایک کمیٹی بنا دی، جو ان کے انتہائی قریبی پیارے لوگ ہیں، جو حکومت سے بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چاروں افراد، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، اسد عمر وغیرہ جتنے لوگ بھی ہیں، وہ تو اکثریت ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان کا تعلق نہیں ان کے ساتھ۔ اگر حکومت بات چیت کرنا بھی چاہے تو کن سے بات کرے؟ ان کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ خان صاحب، آپ کے پاس تو اب حکومت اور اداروں سے بات چیت کرنے کے لیے کوئی شخص بچا ہی نہیں۔ کیا آپ خود بات کریں گے؟ دیکھیں، اس کا حل حکومت نے نکالا تھا کہ آپ اداروں سے، عوام سے معافی مانگیں، سر عام معافی مانگیں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن آپ نے تو معذرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، حکومت کے پاس آپ کے لیے نرم گوشہ ہے، آخر وہ سیاستدان ہیں، ان کے خاندان ہیں، انہوں نے اس ملک میں بسنا ہے، ان کے پاس نرم گوشہ ہے، لیکن اداروں کے پاس اب نرم گوشہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ادارے آپ کو معافی دینا نہیں چاہتے، اور کیوں؟ کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کے کارکن، جن کو آپ نے روکا نہیں، یہاں تک کہ لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے 2 دن پہلے، جس میں ہمارے جرنیلوں کی تصویروں کے اوپر جو نشانات لگا کے پیش کیے گئے ہیں، وہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ہماری ایسی فوج جو دنیا کی سپر فوج ہے، اس کے لیے آپ دنیا بھر میں مظاہرے کروا رہے ہیں۔ آپ انہیں روک سکتے ہیں، لیکن آپ کے مقاصد کا ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اس ملک سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کس سے بھتہ پکڑ رکھا ہے اس ملک کی تباہی کا؟ دیکھیں، یہاں تک کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کل کراچی کے ایک بھرے جلسے میں آپ کے متعلق جو کچھ کہا ہے، وہ بھی قابل غور ہے۔ انہوں نے آپ کے اس قابل دید واقعے پہ مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے اچھا نہیں کیا، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن مجھے جماعت اسلامی کے لوگ بھی دوگلے پن کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں، دوسرا کراچی میں پی ٹی آئی کے ذریعے وہ وہاں کی میئرشپ لینا چاہتے ہیں۔ کیا دوگلا پن ہے؟ شرم آنی چاہیے جماعت کی قیادت کو بھی۔
جماعت اپنے دائرے سے، اپنی بنیادوں سے ہلی ہوئی لگتی مجھے. لیکن یہ ان باتوں کو چھوڑے آپ. اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری قیادت کو چھپا دیا ہے کہ چھپ جاؤ. آندھی اور طوفان چل رہے ہیں. کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ استعفے دے دیں، استعفے دے کے اپنی جانیں بچائیں. یہ جو ٹی وی پہ آ کے لوگ استعفے دے رہے ہیں اور پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. آپ نے اپنی قیادت کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے اور سب جھوٹ بول رہے ہیں، چھپ رہے ہیں کہ ہم فوج سے، اداروں سے چھپ جائیں فی الحال، جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. نہیں، ایسا بھی نہیں چلے گا. دوسری طرف جہانگیر ترین نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے. ڈیرے ڈالنے کے بعد وہ قیادت جو پہلے ہی آپ کے ساتھ نہیں تھی، راجہ ریاض اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بھی ایک موقع مل گیا ہے. وہ بھی ایک کھیل کھیلنے کے لیے لاہور میں اکٹھے ہو چکے ہیں. وہ ایک نئی پارٹی کا اعلان کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف انقلابی کے نام سے وہ لے کے آئیں یا کوئی اور نام سوچا جا رہا ہے. لیکن ہوگا کیا؟ دیکھیں، جب تک آپ اداروں سے جنگ لڑیں گے، اداروں کی عزت نہیں کریں گے، جو ادارے اس پاکستان کو چلا رہے ہیں ان اداروں کے ساتھ چلنا نہیں چاہیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا. دیکھیں، اس وقت حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو NRO چاہیے، جو آپ نواز شریف کو نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھیوں کو نہیں دینا چاہ رہے تھے. یہ NRO جو ہے خان صاحب، حکومت نے نہیں دینا. حکومت کی پاوریں اس بات میں ختم ہو چکی ہیں. اب تو افواج پاکستان، ڈائریکٹلی میں یہ کہوں گا، آرمی اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ، وہ آپ کو NRO دینا چاہے تو دے سکتی ہے. لیکن وہ کیوں دے آپ کو؟ آپ اس ملک کی رسوائی، فوج کی رسوائی، فوج کی بدنامی کا باعث بن چکے ہیں. آپ نے اب تک اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ پاکستان پہ کیا گزر گیا ہے، پاکستان کن حالات میں چلا گیا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے ساتھ ان ملکوں کے رابطے بھی ختم ہو جائیں. ہماری خارجہ پالیسی پہ بہت اثر ہو گیا ہے. ہمارے جو ذرائع جو اس ملک کو سپورٹ کرتے تھے، اس ملک کی مدد کرتے تھے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے. اور آئندہ بجٹ کے اوپر جو اس کے اثرات آئیں گے وہ آپ بھی دیکھیں گے، قوم بھی دیکھے گی، ہم سب بھگتیں گے. کیوں؟ کہ بیرون ملک سے جو امداد یا جو فنڈز آتے تھے وہ سب رک چکے ہیں. حالات انتہائی ابتر ہو چکے ہیں اور آپ قوم سے NRO مانگ رہے ہیں. NRO نہیں ملے گا. اس میں آپ برطانوی حکومت کو ڈال لیں، امریکن پارلیمنٹ کو ڈال لیں، دنیا بھر کی قوتوں کو اپنی سپورٹ میں لے آئیں. خان صاحب، آپ کی بات ختم ہو چکی ہے. آپ یہ سوچیں کہ فوجی عدالت میں آپ کا مقدمہ چلنے کو ہے اور آپ کو کیا سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا بھی کم نہیں ہوگی. آپ نے اپنی بھی بد نصیبی پہ جھنڈے گاڑ لیے اور اس ملک کے مقدر نصیب کو بھی برباد کر دیا، اور اس کے باوجود اب تک ڈٹے ہوئے ہیں. خدا را کوئی راستہ نکال لے، ورنہ آنے والے چند روز انتہائی اہم ہے آپ کے لیے. قوم تو بھگت رہی ہے اور آپ کچھ سول جیلوں میں نہیں ہوں گے، آپ افواج پاکستان کی جیلوں میں ہوں گے، اور آپ کی سزا کے لیے معافی بھی نہیں ہوگی. اسی کے لیے میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.